مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، دو ایسے واقعات اس وقت پیش آئے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانگریس کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایک ممبئی سے مہاراشٹر آ رہی ہے، ایک آسام سے آ رہی ہے، دونوں ملا کر کے میں تجزیہ کروں گا۔ اتر پردیش میں پراسرار بخار کا قہر جاری ہونے کی وجہ سے اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، تو خبر آ رہی ہے کہ متھرا میں شراب اور گوشت کے کاروبار پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے کیوں کاما سوترا کی کاپیاں جلائیں گجرات میں، اس پر بھی بات کروں گا۔ تو سپریم کورٹ میں کون سی تاریخ رقم ہوئی ہے، خاتون جج ناگرتنا سمیت کتنے لوگوں کو جو ہے مقرر کیا گیا ہے، اور ادھر جلیانہ والا باغ کی تجدید کو لے کر کے کیوں کانگریس ناراض ہے، اور طالبان کیوں خوش ہے، کیوں سجدہ شکر بجا لا رہی ہے، اور کابل سے کس طرح سے جو ہے 20 سال کے بعد پوری طرح سے خالی کر کے امریکہ لوٹ گیا ہے۔ وہاں کی مختلف ویڈیوز جو اس وقت آ رہی ہیں، اور کچھ تصاویر جو کابل ایئرپورٹ کی بھی ہیں، افغانستان کی بھی ہیں، جو اب تک کی اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین گرامی، اور اس کی تفصیلات نیتے دی جا رہی ہیں، اور نئے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ جن احباب کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کر لیں۔ ناظرین گرامی، کانگریس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے، ہمیشہ کانگریس پر الزام لگتا رہا ہے پارٹی پر کہ جو ہے کس طرح سے مسلمانوں کا ووٹوں کے لیے استعمال کیا، ان کو حاشیے پہ ڈال دیا، اور پسماندگی کا ایسا عالم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان 70 سالوں میں نہ فرقہ وارانہ فسادات تھمے، نہ کوئی کسی شعبے میں ترقیات ہوئی، اور یہ کس طرح دوغلی پالیسی اپناتی ہے۔ پہلی میں خبر سناؤں گا کہ کانگریس نے اعلان کیا کہ وہ مولانا بدرالدین اجمل کی پارٹی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے ساتھ اتحاد ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ کی بھی سیاسی اتحاد کو توڑ لیا۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ مہا جٹ کا وجود نہیں رہا، جو اس سال کے اوائل میں ریاستی الیکشن سے قبل قائم کیا گیا تھا، یعنی کہ مسلمانوں کو صرف کانگریس الیکشن کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ بات واضح پیغام ہے۔ آسام کور کمیٹی کی میٹنگ میں جس کی صدارت ریاستی کانگریس صدر بھوپین بورا نے کی، انہوں نے الزام لگایا کہ یہ AFDUF کا رویہ غیر مناسب ہے، اور اس کے BJP کے ساتھ تعلق سے کانگریس میں ناراضگی اور بے اطمینانی پائی جاتی ہے۔ پارٹی ترجمان نے نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران اس فیصلے کی اطلاع دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ AUDF مسلسل BJP کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے، جس سے کانگریس کی امیج خراب ہو رہی ہے۔ آپ نے سنا کیوں ان کے ساتھ جو ہے ناطہ توڑا ہے بدرالدین اجمل کے جو ہے اس پارٹی کے ساتھ، مولانا کے ساتھ۔ آئیے ایک اور خبر اس وقت مہاراشٹر کی سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ابھے پاٹل کئی مواقع پر RSS کے سربراہ موہن بھاگوت کے ساتھ سٹیج شیئر کر چکے ہیں۔ یہ ابھے پاٹل ہیں جس کو دیکھ رہے ہیں، RSS سے وابستہ رہے ہیں۔ 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں ٹکٹ کے لیے ان کا نام زیر بحث تھا۔ اجیت آپٹے کی تاریخ بھی RSS سے جڑا رہا ہے۔ اجیت آپٹے BJP لیڈر اور پونے سے میئر مکتا تلک سے قریبی مانے جاتے ہیں۔ ان دونوں کو اب مہاراشٹر کانگریس میں جنرل سیکریٹری بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو آؤٹ کیا جا رہا ہے، ان کی پارٹیوں کو، اور جو لوگ RSS کے چہرے مانے جاتے تھے، ہندوتوا کے چہرے مانے جاتے تھے، اس کو کانگریس بڑے بڑے عہدے دے رہی ہے۔ دونوں کو اب مہاراشٹر کانگریس میں جنرل سیکریٹری بنایا گیا ہے۔ 26 اگست کو تشکیل دی گئی مہاراشٹر کانگریس میں ورکنگ کمیٹی میں اس طرح کے کئی اور نام شامل کیے گئے، جس کی وجہ سے پارٹی میں ناراضگی ہے۔ مہاراشٹر کانگریس کے صدر نانا پٹولے نے اپنی طرف سے تو مساوات بٹھانے کی پوری کوشش کی، لیکن ان کی اس کوشش کے باوجود لیڈروں میں ناراضگی ہے۔ نانا پٹولے اگلے اسمبلی الیکشن اکیلے لڑنے کے حق میں ہیں۔ ان کی سوچ ایگزیکٹو کی توسیع میں بھی دکھتی ہے۔ نئی ایگزیکٹو میں مغربی مہاراشٹر سے 34، مراٹھواڑہ سے 31، ناگپور سے 33، امراوتی ڈپارٹمنٹ سے 29، کوکن سے 25، شمالی مہاراشٹر سے 20 اور ممبئی سے 18 عہدیدار بنائے گئے۔
इसके अलावा 18 नायब सदूर, 65 जनरल सेक्रेटरी, 104 सेक्रेटरी और 6 तर्जुमान शामिल किए गए। पहली बार 2 ट्रांसजेंडर भी शामिल है, लेकिन सिर्फ 9% खवातीन को जगह दी गई है। ये महाराष्ट्र के कांग्रेस की हालत है। आसाम में कांग्रेस का क्या चेहरा है? यही वजह है कि आमतौर पर कहा जाता है, बिलखुसूस असदुद्दीन ओवैसी जो कांग्रेस को और दीगर सेकुलर पार्टियों को निशाना बनाते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनाते। वो अंदरूनी सतह पर इन लोगों की चालों को बेहतर अंदाज में पहचानते हैं कि किस तरह से जो ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं मुसलमानों के साथ, किस तरह मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वोटों के मौके पर किस तरह उनका इस्तेमाल करते हैं, फिर उठा करके उनको फेंक दिया जाता है। कांग्रेस ने गुज़श्ता 70 सालों में यही किया है। 12 ओवैसी इस बात को लेकर के कहते हैं। ओवैसी से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपको इख्तिलाफात हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के जिस तरह की हकीकत वो बयान करते हैं, जिस तरह से उसने जो है मुसलमानों का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं जो है उसमें सच और हकीकत नज़र आती है। और इस तरह के ये अलग अलग खबरें हो सकती हैं। अगर आप आसाम में बैठेंगे तो एक मामूली खबर हो सकती है कि जो है उनके मौलाना के पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ लिया, लेकिन जब इन दोनों खबरों को मिला करके आप देखेंगे तो आप किस तरह से जो है एक नर्म हिंदुत्व के नाम पर गर्म हिंदुत्व की कांग्रेस बढ़ने लगी है। यहाँ की अक्सरियत को जो है वो खुश करने के चक्कर में किस तरह से जो हमेशा इस पार्टी के साथ रहे हैं उनको जो है इस वक्त नाराज़ करने की कोशिश कर रही है और हाशिए में धकेलने की कोशिश कर रही है। आप इन वाक़यात से और इस तरह की जब ख़बरें सामने आती हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ आइए नाज़रीन गिरामी दूसरी खबर की जानिब ले चलूँ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद एक और कहर बरपा है और वो कहर है पुरअसरार बुखार का। जी हाँ, इसने लोगों में इस तरह खौफ व हरास पैदा कर दिया है कि जैसे डेंगू जैसे इस बुखार की जद में आने से फिरोज़ाबाद में 33 बच्चों और 7 बालिगों की मौत हो चुकी है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर के रोज़ मुतासिरा कुंभों से मुलाकात करके उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन 30 बच्चों की एक पुरअसरार बुखार जिसका कोई नामो निशान नहीं, उससे मौत और फिर उसमें 7 बालिगों की मौत, इससे जो है एक किस्म की हलचल मची हुई यूपी में। बिलखुसूस बच्चों को लेकर, उनके सेहत को लेकर के इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है तशवीश पाई जा रही है। 100 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का दौरा किया था और हालात का भी जायज़ा लिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सहाफ़ियों से कहा कि फिरोज़ाबाद के ज़िला अस्पताल में कोविड-19 वार्ड उस बुखार से मुतासर अफराद के लिए भी मुख्तस कर दिया गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस पुरअसरार बुखार की फैलने की अलग अलग ख़बरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। ऐसे हालात में अपने बच्चों की और ख़ुद की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होती है। नाज़रीन, उधर योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब और गोश्त के कारोबार पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला उसने सोमवार को कहा कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन और बलदेव में जल्द ही गोश्त और शराब के फ़रोग़ बंद करके इन कामों में लगे लोगों को दूसरे कामों में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के यौम पैदाइश पर मुनक़िदा तक़रीबात में वो यहाँ पर पहुँचे थे और उसका दर्शन करने के बाद मथुरा पहुँचे। वज़ीर आला ने इस मौके पर रामलीला मैदान में मुनक़िद एक अवामी जलसे को खिताब किया और यहीं पर उन्होंने पाबंदी लगाए जाने की बात करते हुए कहा कि जिस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनको दूसरे कामों में लगाया जाएगा। तब से लेकर के इस बात को लेकर के अब सोशल मीडिया में लगातार घमासान जारी है और अलग अलग तरह की तनकीदें इस वक्त योगी आदित्यनाथ को लेकर के किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, गुजरात के अहमदाबाद में बजरंग दल के कारकुनों ने शनिचर को एक बुक स्टोर के बाहर कामसूत्र किताब की कापियां जलाईं। बजरंग दल के कारकुनान ने किताब में भगवान कृष्ण की काबिल इतराज़ अक्कासी का हवाला देकर किताब जला दी। उसका इल्ज़ाम है कि इस किताब में हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की गई है। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज़ोरों शोरों से वायरल हैं, जिनमें बजरंग दल के कारकुनान को जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सुना जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बजरंग दल के कारकुनान को ये कहते सुना जा सकता है कि वो लेटीट्यूड बुक स्टोर में हैं और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बुक स्टोर सरखेज गांधी नगर शाहरा के पास है। वाक़या 28 अगस्त की रात को रोनुमा हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कामसूत्रा एक हिंदू मज़हब के तौर पर ही इनके एक अलग अलग किताबें पाई जाती हैं जो एक अलग ही अंदाज़ में एक काबिल इतराज़ अक्कासी होती है भगवानों की, और बहुत सारी किताबें इसमें पुरानी लिखी गई हैं, काबिल इतराज़ तस्वीर वगैरह इसमें होती हैं। बहरकैफ अब जो है इस तरह की किताबों की फ़रोख्ती की नाराज़गी ज़ाहिर की जा रही है बजरंग दल की जानिब से, और ये वीडियो वायरल होने के बाद अब जो है फिर से उसी तरह की तफसीरें जारी हुई है कि आखिर ये किस तरह की गुंडागर्दी है कि किसी लाइब्रेरी में घुस करके वहाँ बेची जाने वाली किताबों को ला करके आप जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है उसको जलाया जाए। बहरकैफ बजरंग दल उनके हिंदुत्व की एक तस्वीर को अलग अंदाज में पेश करने की उन्होंने जो है इल्ज़ाम लगाया है कामसूत्रा की किताबों के हवाले से। नाज़रीन गिरामी,
آئیے جلیانہ والا باغ کو لے کر کے کیوں اس وقت جو تجدید کی گئی ہے بی جے پی حکومت کی جانب سے، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دراصل ایک تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں درج ایک سیاہ باب ہے جلیانہ والا باغ کی تجدید کاری۔ اس پر لوگ حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں اور اسے شہیدوں کی بے حرمتی قرار دے رہے ہیں۔ اس ضمن میں کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے برہمی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہیدوں کی ایسی بے حرمتی وہی کر سکتا ہے جو شہادت کا مطلب نہیں جانتا۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ آزادی کے دوران امرتسر میں واقعہ جلیانہ والا باغ میں ظالم برطانوی حکومت نے 102 سال پہلے 1000 سے زیادہ نہتے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ جنگ آزادی کے دوران امرتسر میں واقع جلیانہ والا باغ میں ظالم برطانوی حکومت نے 102 سال پہلے 1000 سے زیادہ نہتے لوگوں کی موت کو گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہاں آج تک وہ گلیاریں موجود ہیں جن کا راستہ روک کر جنرل ڈائر کی قیادت میں انگریز فوج نے بیساکھی کے موقع پر پرامن مظاہرہ کر رہے مرد و خواتین پر فائرنگ کر دی تھی۔ ان گلیاروں کی تجدید کاری پر حکومت پر سوال کھڑے کر رہے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پرانا والا ہے جو ہو بہو اس گلی کو رکھ دیا گیا تھا، اور یہاں پر جانے کے بعد اس جلیانہ والا باغ میں جو ظلم و تشدد ہوا تھا، جو قتل عام مچایا گیا تھا، وہ یاد آتا ہے۔ لیکن اس کو بدل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ میں کس طرح سے نئی شکل دی گئی ہے۔ بیچ میں جو پولیس گزر رہے وہ چھوڑ کر کے یہاں کی دیواروں کو الگ ہی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے اسی انداز میں رکھیں گے تب تاریخ بیان کی جائے گی۔ اگر آپ اس کو ماڈرنائزیشن کریں گے تو پھر وہ تاریخ، وہاں کی حقیقت ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اس درمیان میں اس کی اوپننگ میں ایک ایسا ماحول جہاں پر 1000 سے زیادہ نہتے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اوپننگ کے موقع پر وہاں پر چراغاں ہوئی، لائٹننگ ہوئی۔ اس بات کو لے کر کے بھی اس وقت اعتراض جتایا گیا کہ جہاں پہ جلا دیا گیا، جہاں پہ زندہ لوگوں کو مار دیا گیا، وہاں پر ایک کس طرح کا جشن ہے کہ آپ لائٹنگ کر کے، اور وہاں پر جہاں دیے جلائے جاتے ہیں وہاں پر پٹاخے پھوڑ کر کے، لائٹنگ کر کے ان لوگوں کی روحوں کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس وقت مرکزی حکومت پر پوری طرح سے تنقید کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں کابل۔ امریکی افواج کے افغانستان سے مکمل انخلا کے بعد طالبان ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی شکست دیگر حملہ آوروں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، کل رات مکمل طور پر امریکی افواج نے کابل ایئرپورٹ کو چھوڑ کر کے اپنا آخری طیارہ بھی لے کر کے آخری فرد کے ساتھ جا چکے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کابل ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اس موقع پر ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات چاہتے ہیں، اور جو انہوں نے بدری 313 جو فوج ہے جو کابل کا پورا سیکورٹی سسٹم سنبھالیں گے، ان کو خطاب کرتے ہوئے بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں ذبیح اللہ مجاہد کو ایئرپورٹ پر تعینات بدری 313 فورس کے اہلکاروں سے بات کرتے ہیں وہ دیکھا جا سکتا ہے، اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے سیکورٹی پر مامور اہلکاروں سے کہا کہ ان لوگوں نے گزشتہ 20 سالوں میں بہت سخت وقت دیکھا ہے اور اب سکون کے مستحق ہیں۔ عوام سے نرم رویہ رکھیں تاکہ انہیں بتا سکیں کہ ہم عوام کے خادم ہیں، نہ کہ ان پر مسلط ہوئے ہیں۔ طالبان ترجمان دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گزشتہ شب امریکی فوجیوں کا انخلا مکمل ہونے کے بعد منگل کی صبح فاتحانہ انداز میں کابل ایئرپورٹ میں داخل ہوئے اور مختلف جگہوں کا جائزہ لیتے رہے ہیں، اور یہ آپ اس وقت وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جو مختلف حوالے جات سے سیدھی بات تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ ویڈیوز ہیں، اس میں 313 بدری فوج کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو مکمل معائنہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، بعض علاقوں میں جشن مناتے ہوئے بھی لوگوں کو دیا گیا۔ یہ جو تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، کل جیسے ہی یہاں سے کابل ایئرپورٹ سے امریکی افواج نے خالی کیا تو اس وقت سجدہ شکر ادا کیا گیا یہاں کے میدان میں، اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 سال کی مکمل اس وقت جدوجہد کے بعد اس وقت پوری طرح کنٹرول افغانستان کا طالبان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ بس کابل ایئرپورٹ کی ذمہ داری کچھ افغانستان امریکہ کے ہاتھوں میں تھی، جس کے انخلا باقی تھا۔ اب ان کے انخلا کے بعد اب مکمل طور پر افغانستان طالبان کے حوالے ہو گیا ہے۔ اب اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب حکومت کا باقاعدہ یہ اعلان ہو جائے اور کون کس کی کیا کیا ذمہ داری ہے اس کا باقاعدہ سامنے آ جائے۔ ناظرین گرامی،
آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ وہ افواج ہیں جو رات کے وقت میں یہاں سے جب چلے گئے ہیں تو اس وقت یہ تصویریں پورے وائرل ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی قندھار کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہوئی ہے جہاں پر ٹینک پارک جس کو کہا جاتا ہے ایئرپورٹ میں جو طالبان کے انڈر کنٹرول آ چکا ہے اس وقت، اس کا بھی منظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہزاروں ٹینک اس وقت پائے جا رہے ہیں جو اس وقت طالبان کو مال غنیمت کے طور پر ملے ہوئے ہیں۔ یہ قندھار ایئرپورٹ ہے جو کہ ٹینک پارک مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اس وقت یہ طالبان کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی اس طرح سے مختلف تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں جس میں جشن مناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے آپ کہ جو ہے خوست والے علاقے میں وہاں پر جو ہے لوگ طالبان کے اور افغانستان کے جھنڈے لے کر کے جو ہے پوری طرح سے جشن مناتے ہوئے نظر آئے جب یہاں سے امریکہ کے انخلا کی مکمل خبر ان لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی ایک طرف یہ حال تو دوسری طرف شاہد آفریدی اس وقت جو ایک بیان دے کر کے بعض لوگوں کے تعریف میں آ گئے ہیں تو بعض لوگوں کی تنقید کی زد میں آئے۔ بالخصوص بھارتی میڈیا اس وقت جو ہے طالبان بہت مثبت ذہن کے ساتھ آئے ہیں، وہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ طالبان کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ بیان جیسے ہی شاہد آفریدی نے بیان جاری کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو طالبان کی تعریف پسند نہیں ہے تو انہوں نے جو ہے پوری طرح سے گھیرا بندی کرنا شروع کر دی مشہور کرکٹر شاہد آفریدی کو لے کر کے۔ بہرکیف یہ بیان آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبان آئے ہیں اور بڑے پازیٹیو فلم آف مائنڈ کے ساتھ آئے ہیں، یہ چیز ہمیں پہلے نظر نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہ چیزیں بڑی زبردست پازیٹیوٹی کی طرف چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ لیڈیز کو کام کرنے کی اجازت، پالیٹکس میں باقی جابس کی طرف ان کو مطلب اجازت ہے، اینڈ دین کرکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کرکٹ سیریز ہو جاتی ہے لیکن سری لنکا میں ہمیں گول کی سچویشن ٹھیک نہیں تھی، سیریز نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کرکٹ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،